Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. السلام علیکم دوستوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایگزام کا ڈیٹ نکل گیا ہے اور بہت جلد ایگزام ہونے والا ہے اور ہمارے پاس وقت بھی کم ہے، اس لیے میں باقی تمام ساتھیوں کو سہولت ہو اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور میں اس کے علاوہ بھی ویڈیو بناؤں گا اور اس لیے آپ اس کو دیکھتے رہیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الشعر یعنی شعر کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس میں کتنی قسمیں آتی ہے، ساری چیزیں بتائی جائے گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ والشعر في هذا العصر كما اوضحنا سابقا يقلد الشعر الجاہلیہ۔ والشعر في هذا العصر اور شاعری اس زمانے میں، فی هذا العصر سے مراد اسلامی زمانے میں، یہ شاعری اسلامی زمانے میں کما اوضحنا سابقا جیسا کہ ہم نے پیچھے یہ بات وضاحت کر دی ہے، یقلد الشعر الجاہلیہ جاہلی شاعری کی تقلید کرتی ہے، یعنی اسلامی زمانے کی شاعری جاہلی زمانے کی شاعری کی تقلید کرتی ہے، فی معظم اسلوبی ہی اکثر اسلوب میں، یعنی اکثر اسلوب وہی ہے جو زمانہ جاہلیت میں تھا، غیر انہو مگر یہ کہ اکتسب من المؤثرات الادبیۃ الاسلامیۃ شیئا من السہولۃ واللطف مع الجزالۃ والقوۃ، مگر یہ کہ انہوں نے لے لیے ہیں، اکتسب لے لیے ہیں، مگر یہ کہ اس نے لے لیا ہے من المؤثرات الادبیۃ الاسلامیۃ اسلامی ادبی اثرات میں سے شیئن کچھ چیزیں، من السہولت وہ چیزیں کیا ہے، سہولت، واللطف یعنی نزاکت، مع الجزالت فصاحت کے ساتھ، والقوت اور قوت کے ساتھ، یعنی اسلامی زمانے کی شاعری جیسا کہ ہم نے پیچھے وضاحت کر دیا ہے جاہلی زمانے کی شاعری کی تقلید کرتی ہے اکثر اسلوب میں، مگر یہ کہ اس نے کچھ ادبی اسلامی اثرات لے لیے ہیں اپنے اندر، اور وہ ادبی اثرات کیا ہے، سہولت ہے، واللطف مع الجزالۃ والقوۃ اور فصاحت اور قوت کے ساتھ نزاکت ہے۔ الغزل، غزل، اب غزل کی تعریف کریں گے۔ اما الغزل رہی بات غزل کی، فقط قوی فیہ فی هذا العصر شعر النصیب والحب العذری، رہی بات غزل کی تو اس میں یعنی غزل میں فی هذا العصر یعنی اس اسلامی زمانے میں طاقتور ہوا ہے شعر النصیبی، نصیب کی اشعار، نصیب کے اشعار اور حب عذری کے اشعار اس میں بہت نمایاں ہوئے ہیں۔ رہی بات غزل کی تو غزل میں یعنی اسلامی زمانے میں نصیب کے اشعار اور حب عذری کے اشعار بہت زیادہ نمایاں ہوئے ہیں، بوجہ خاص طور سے۔ اما النصیب، رہی بات نصیب کی، فهو موضوع يتحدث فيه الشاعر عن معاني التاثر والانفعال الناتجة من الحب والهيام۔ اب نصیب کی تعریف کر رہے ہیں کہ نصیب ہے کیا۔ اما النصیب، رہی بات نصیب کی، فهو موضوع یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں شاعر عشق و محبت کی وجہ سے اٹھنے والے احساسات و جذبات کو بیان کرتا ہے۔ اما النصیب، رہی بات نصیب کی، فهو موضوع یہ ایک ایسا موضوع ہے، یتحدث فیہ الشاعر جس میں شاعر بیان کرتا ہے، عن معانی التاثر یعنی احساسات کو، والانفعال الناتجة من الحب والہیام، حب کے معنی محبت اور ہیام کے معنی ہوتے ہیں عشق، عشق و محبت کی وجہ سے، الناتجہ نے اٹھنے والے، عشق و محبت کی وجہ سے اٹھنے والے جذبات، تاثر کے معنی احساسات، عشق و محبت کی وجہ سے اٹھنے والے احساسات و جذبات کو شاعر بیان کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، نصیب۔ وہ موضوع لطیف رقیق مؤثر، اور یہ ایک بہت ہی نازک اور رقیق، نازک اور مؤثر موضوع ہے۔ یہ موضوع جو ہے یہ نصیب کا بہت ہی نازک اور بہت ہی مؤثر ہے۔ یختلف عن التشبیب الذی یذکر فیہ الشاعر محاسن محبوبتہ ویصفها وصفا، یہ الگ ہے، یختلف یعنی الگ ہے، عن التشبیب الذی اس تشبیب سے جس میں شاعر اپنی محبوبہ کے حسن و جمال کو بیان کرتا ہے، ویصفها وصفا اور اس کو اس کا سراپا کھینچتا ہے، ویصفها وصفا یعنی اس کا سراپا کھینچتا ہے، یعنی تشبیب اور نصیب میں فرق بیان کر رہے ہیں۔ نصیب انہوں نے بیان کر دیا اور بتا رہے ہیں کہ یہ بہت ہی نازک اور بہت ہی مؤثر کیا ہے موضوع ہے، اور یہ اس تشبیب سے الگ ہے جس کے اندر شاعر اپنی محبوبہ کے حسن و جمال کے بارے میں بات کرتا ہے، ویصفها وصفا اور اس کا سراپا کھینچتا ہے، نقشہ کھینچتا ہے۔ وَأَحْسَنَ نَمُوذَجٍ فِي النَّصِيبِ، نصیب میں سب سے عمدہ مثال، وَأَحْسَنَ نَمُوذَجٍ
فی النصیبی، نصیب میں سب سے عمدہ مثال ہوا شعر سمت ابن عبداللہ، وہ سمت ابن عبداللہ کا شعر ہے۔ وکان اموی زمانی، اور وہ سمت ابن عبداللہ کون تھے؟ تو وکان اموی زمانی، وہ اموی زمانے کے شاعر تھے۔ یقول عندما یضطر الى مفارقۃ البلد الذي كان يجمعه وحبیبته معا، وہ کہتے ہیں جب وہ مجبور ہو جاتے ہیں اس شہر کو چھوڑنے پر جو شہر اس کو اور ان کی محبوبہ کو ایک ساتھ جمع کرتا ہے، یعنی جب وہ اپنے اس شہر کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جس شہر میں وہ اور ان کی محبوبہ ایک ساتھ رہتے تھے، تو اب یہ اشعار میں کہتے ہیں حننت الی ریا ونفسک باعدت، حننت الی ریا ونفسک باعدت، تم مشتاق ہوئے، یعنی اپنے آپ کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں حننت الی ریا، تم مقام ریا کی طرف مشتاق ہوئے، ونفسک باعدت مزارک من ریا، اور تمہارے نفس نے دور کر دیا، باعدت دور کر دیا، مزارک تمہاری زیارت گاہ کو، من ریا ریا سے، وشعباکما معان، حالانکہ تم دونوں کے قبیلے ایک ساتھ رہتے تھے۔ یہاں پر شعبانی کما ہے لیکن اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، یعنی شعب من قبیلہ، شعبانی دو قبیلے، تو اضافت کی وجہ سے نون گرا دیا گیا ہے۔ تو اوپر سے دیکھتے ہیں حننت الی ریا ونفسک باعدت، تم ریا کے مشتاق ہوئے اور تمہارے نفس نے تمہاری زیارت گاہ کو ریا سے دور کر دیا، وشعباکما معا، حالانکہ تم دونوں کے قبیلے ایک ساتھ رہتے تھے۔ فما حسن، یہ بات اچھی نہیں ہے، ان تاتی الامر طائعا، کہ تم کسی بات کو خوشی خوشی قبول کر لو، ان تاتی الامر من قبول کر لو، طائعا من خوشی خوشی، یہ بات اچھی نہیں ہے کہ تم کسی بھی بات کو خوشی خوشی قبول کر لو، وتجزع، اور تم گھبرا جاؤ، ان داعی الصبابۃ اسمع، کہ عشق کے منادی نے آواز دی ہے۔ داعی صبابۃ کے معنی عشق، اور داعی صبابہ کے معنی ہوتے ہیں عشق کے منادی، اور تم گھبرا جاؤ کہ عشق کے منادی نے آواز دی ہے۔ قفا ودغا نجدا ومن حل بالحما، قفا من وقف یقیف سے قفا امرہ کا صیغہ ہے اور یہ امرہ تثنیہ ہے۔ قفا تم دونوں رک جاؤ، ودعا اور الوداع کہو، نجدن نجد کو، تم دونوں رک جاؤ اور نجد کو الوداع کہو، ومن حل بالحما، اور مقام حما میں جو لوگ ہیں ان کو الوداع کہو، وقل لنجد عندنا ان یودع، اور نجد کو الوداع کہنے کا معمول ہمارے نزدیک کم ہی رہا ہے، وقل کم ہی رہا ہے، لنجد نجد کو الوداع کہنے کا معمول، لنجد عندنا ان یودع، ودع یودع کے معنی ہوتا ہے الوداع کہنا، اسی سے مجرور کا صیغہ ہے۔ تو تم ٹھہرو اور نجد کو الوداع کہو، اور جو لوگ مقام حمامہ ہے اس کو بھی الوداع کہو، اور ہمارے نزدیک نجد کو الوداع کہنے کا معمول کم ہی رہا ہے۔ بنفسی تلک الارض ما اطیب الربا وما احسن المصطاف والمتربع، بنفسی، اور میری جان فدا ہے، تلک الارض ما اطیب الربا، اس سرزمین پر جس کے ٹیلے پاکیزہ ہیں، بنفسی میری جان قربان ہے، تلک الارض اس سرزمین پر، ما اطیب الربا جس کے ٹیلے اچھے ہیں، وما احسن المصطاف والمتربع، اور جو گرمی اور ٹھنڈی گزارنے کی اچھی جگہ ہے، مصطاف کہتے ہیں گرمی گزارنے کی جگہ، متربع کہتے ہیں ٹھنڈی گزارنے کی، یعنی میری جان اس سرزمین پر قربان ہے جس کے ٹیلے پاکیزہ ہے اور ٹھنڈی اور گرمی گزارنے کی جگہ ہے۔ ولیست عشیات الحما برواجغی علیک ولکن خلی عینیک تدمعا، ولیست عشیات الحما، اور حما کی شامیں لوٹنے والی نہیں ہے، علیک تم پر، ولیست عشیات الحما، حما کی شامیں نہیں ہے، برواجعی لوٹنے والی، علیک تم پر، ولیکن خلی عینیک تدمعا، لیکن تم اپنی آنکھوں کو چھوڑ دو آنسو بہانے کے لیے، یعنی تم اپنی آنکھوں کو آنسو بہانے دو۔ ولما رأیت البشر آرز دوننا، اور جب میں نے بشر نامی پہاڑ کو دیکھا، آرز دوننا ہمارے درمیان حائل ہو گئے، یعنی میری اور میری محبوبہ کے درمیان وہ پہاڑ حائل ہو گیا، جب میں نے بشر نامی پہاڑ کو دیکھا کہ وہ ہمارے درمیان حائل ہو گیا ہے، وجالت بنات الشوق یحنن الزغا، اور وجالت بنات الشوقی، اور تمنائے عالم شوق میں گردش کرنے لگی، وجالت بنات الشوق یحنن الزغا، لفظی ترجمہ جال یجول جولن کے معنی ہوتے ہیں گردش کرنا، اور بنات الشوق معنی تمنائے،
یا حنا یحن، حنن کے معنی ہوتے ہیں مشتاق ہونا، اور نزعان کے معنی یہ حال ہے یعنی کھینچتے ہوئے۔ وجالت بنات الشوقی، اور تمنائیں گردش کرنے لگی، یحنن مشتاق ہوتے ہوئے، نزعان اس حال میں کہ وہ اس کی طرف کھینچ رہے ہیں، یعنی تمنائیں عالم شوق میں گردش کرنے لگی۔ بکت عین الیمنا فلما زجرتها، تو میری داہنی آنکھ رو پڑی، بہہ پڑی، فلما زجرتها، جب میں نے اس کو ڈانٹا، عن الجہل بعد الحلم اسبلت معا، تو میری داہنی آنکھیں رو پڑی جب میں نے اسے ڈانٹا، عن الجہل بعد الحلم، جاننے کے بعد انجانا پن کی وجہ سے، اسبلت معا، تو وہ دونوں آنکھیں ایک ساتھ رونے لگی، بہہ پڑی، تو میری داہنی آنکھ رو پڑی، فلما زجرتها، جب میں نے اسے ڈانٹا، عن الجہل بعد الحلم، جاننے کے بعد اندیکھی کرنے کی وجہ سے، اسبلت معا، تو پھر وہ دونوں آنکھیں ایک ساتھ بہہ پڑی۔ تلفت نحو الحی حتی وجدتنی، تلفت نحو الحی، حیون کے معنی محلہ، محلے کی طرف میں متوجہ ہوا، مرا، حتی وجدتنی، یہاں تک کہ میں اپنے آپ کو پایا، وجعت من الاصغاء لیتن و اخداع، اصغاء جو اس کے معنی ہوتے ہیں موڑنا، اور لیت کہتے ہیں گردن کے کنارے کو، و اخداع، اخدعون جمع اخادی کے معنی ہوتے ہیں گردن کی رگ۔ تو میں محلے کی طرف مڑا، یہاں تک کہ میں اپنے آپ کو پایا کہ زیادہ موڑنے کی وجہ سے میرے گردن کے کنارے اور اس کے رگ میں تکلیف ہے، وجیتو، میں تکلیف زدہ ہوں، من الاصغاء، موڑنے کی وجہ سے، لیتن، گردن کے کنارے، وخدع، اور اس کی رگوں میں۔ تو لفظ معنی ہوگا کہ میں جب محلے کی طرف مڑا تو میں نے اپنے آپ کو پایا کہ زیادہ موڑنے کی وجہ سے گردن کے کنارے اور اس کے رگوں میں تکلیف ہے، یعنی شاعر کی جو یہ محبوبہ تھی گرل فرینڈ، تو جب وہ جا رہی تھی تو شاعر پیچھے مڑ کے اس کو دیکھ رہا تھا، تو جب زیادہ موڑ کے دیکھا تو اس وقت ان کے گردن میں تکلیف ہو گئی، اسی چیز کو یہ بیان کر رہے ہیں۔ وَأَذْكُرُ أَيَّامَ الْحِمَا ثُمَّ أَنْسَنِي عَلَى كَبِدِي مِنْ خَشْيَةٍ أَنْ تَصَدَّعَ، اور میں یاد کرتا ہوں، اذکرو، میں یاد کرتا ہوں، حما کے دنوں کو، مقام حما کے دنوں کو، ثم انسنی علی کبدی، پھر میں اپنے دل کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، من خشیۃ، اس ڈر سے، ان تصدع، کہ وہ پھٹ نہ جائے، اور میں حما کے دنوں کو یاد کرتا ہوں، پھر میں اپنے دل کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ کہیں میرا دل پھٹ نہ جائے، یعنی جب میں یاد کرتا ہوں تو مجھے اتنا ٹینشن ہوتا ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں میرا دل پھٹ نہ جائے غم کی وجہ سے۔ وفی النصیب قول جمیل ابن معمر، اور نصیب میں جمیل ابن معمر کا قول ہے، وکان من اشہر القائلین فی الحب والنصیب، اور جمیل ابن معمر کون، اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ نصیب اور محبت میں مشہور شعر کہنے والوں میں سے ایک ہے۔ واسم حبیبتہ بسینہ، اور اس کی محبوبہ کا نام، گرل فرینڈ کا نام بسینہ ہے۔ وما زلت یا بسن حتی لو اننی من الوجد استبکی الحمام بکالیا، میں برابر گرفتار رہا، محبت میں گرفتار رہا، ما زلت، میں برابر گرفتار رہا محبت میں، یا بسن، اے بسینہ، حتی لو اننی من الوجد استبکی الحمام بکالیا، یہاں تک کہ اگر میں غم کی وجہ سے فاختوں سے رونے کے لیے مطالبہ کرتا، رونے کا مطالبہ کرتا، تو وہ بھی میرے لیے رو دیتے ہیں۔ استبقا، یستبقی کے معنی ہوتے ہیں رونے کا مطالبہ کرنا، اور حمام کے معنی ہوتے ہیں فاختہ۔ تو اوپر سے دیکھیے کہ میں برابر، اے بسینہ، تیری محبت میں گرفتار رہا، حتی لو اننی، یہاں تک کہ اگر میں، من الوجدی، شدت غم کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، استبقی الحمام، فاختوں سے رونے کا مطالبہ کرتا، بکا لیے، تو وہ بھی میرے لیے رو دیتے۔ اذا خدرت رجلی، خدر یخدر کے معنی تو سن ہونا، اذا خدرت رجلی، اگر میرا پیر سن ہو جائے، وقیل شفاؤها دعاء حبیب، اور مجھے کہا جائے کہ اس کی شفا، وقیل، اور مجھے کہا جائے، شفاؤها، اس کی شفا محبوب کی دعا میں ہے، کنتی انتی دعائیا، تو تو ہی میری دعا ہے، یعنی اگر میرا پیر سن ہو جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ اس کی شفا محبوب کی دعا میں ہے، تو ہی میری دعا ہے۔ وما زادنی النائی المفرق بیننا، اور النائی المفرق کے معنی ہوتے ہیں جدا کر دینے والی دوری۔ وما زادنی النائی المفرق بیننا سلوا، تو جدا کر دینے والی دوری نے ہمارے درمیان تسلی میں اضافہ نہیں کیا، سلون کے معنی تسلی، وما زادنی
اضافہ نہیں کیا النای المفرق جدا کر دینے والی دوری نے بیننا ہمارے درمیان سلوون تسلی میں، ولا طول الطلاقی تقالیہ اور نہیں لمبے ملاقات نے تقالیہ نفرت میں، قلا یقلی قلن و تقالین کے معنی ہوتے ہیں نفرت کرنا۔ تو جدا کر دینے والی دوری نے ہمارے درمیان اضافہ نہیں کیا تسلی میں، اور نہیں لمبے ملاقات نے ہمارے درمیان نفرت میں اضافہ کیا۔ ولا زادنی الواشون الا صبابتاً، اور واش جمع واشون کہتے ہیں چغل خور، اور چغل خوروں نے اضافہ نہیں کیا مگر صبابتاً محبت میں، یعنی چغل خوروں نے ہماری محبت ہی میں اضافہ کیا۔ ولا زادنی الناہون الا تمادیہ، اور عشق سے روکنے والوں نے، ناہون کہتے ہیں روکنے والے، عشق سے روکنے والوں نے اصرار ہی پر اضافہ کیا ہے، یعنی اصرار یعنی محبت کرنے کے اصرار میں۔ تو اوپر سے دیکھیں ولا زادنی الواشون الا صبابتاً، چغل خوروں نے ہمارے عشق میں اضافہ کیا، ولا زادنی الناہون الا تمادیہ، اور روکنے والوں نے اصرار پر اضافہ کیا، یعنی چغل خور لوگ جتنی زیادہ چغل خوری کرنے لگے ہم اتنا ہی زیادہ محبت کرنے لگے، اور عشق سے روکنے والے ہمیں جتنا عشق سے روکنے لگے ہم اس سے کہیں زیادہ اس پر مصر ہو گئے عشق کرنے پر۔ وقت خفت ان القل منیت بغتتاً، اور مجھے اندیشہ ہے اس بات کا کہ میں موت سے مل جاؤں، یعنی مجھے موت آ جائے، بغتتاً اچانک۔ وفی النفس حاجات الیک کما ہی، اور میرے دل میں تمہارے لیے تمام حاجات ویسی کی ویسی رہ جائے۔ وقت خفت، مجھے اندیشہ ہے، ان القل منیت، کہ میں موت سے جا ملوں، بغتتاً اچانک۔ وفی النفس حاجات الیک کما ہی، اور دل میں جو خواہش ہے، ضرورت ہے، وہ یوں ہی رہ جائے۔